میرا ٹاپک ہے اسلام میں طب و حکمت کی اہمیت و افادیت۔ طب و حکمت یہ عربی ورڈ ہے جس کے مطلب ہوتا ہے فن ڈاکٹری، علاج و معالجہ کا طریقہ کار اسلام میں کیا ہے، یعنی اسلام میں جو بھی علاج و معالجہ کا طریقہ کار ہے اس کا تعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، جسے دنیا طب نبوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ہمارے شفا خانہ میں جتنے بھی مریض اور پیشنٹ آتے ہیں میں انہیں دوا دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ رات کی تنہائی میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں التجا کرتا ہوں کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائے، جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو تنگ دست ہیں ان کو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر۔ مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور طب نبوی کے حوالے سے شاعر کہتا ہے سکون نواز فسانہ ہے طب نبوی، سکون نواز فسانہ ہے طب نبوی، خود اپنے فن میں یگانہ ہے طب نبوی، زمانے والوں نے دیکھا ہے آزما کے، زمانے والوں نے دیکھا ہے جب تمام دنیا کے وید حکیم ڈاکٹر سلنڈر بول دیتے ہیں تو وہاں طب نبوی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سکون نواز فسانہ ہے طب نبوی، سکون نواز فسانہ ہے طب نبوی، خود اپنے فن میں یگانہ ہے طب نبوی، خود اپنے فن میں یگانہ ہے طب نبوی۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں عشق کے دریا میں غوطہ لگا کر کے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، ارے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کن کے آستانے سے، مدینے والے کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ آج کے قرآن مقدس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے حکمت کے تعلق سے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے جسے علم حکمت عطا فرمایا ہے، دانائی عطا فرمایا ہے، اسے خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ آج کے مغرب زدہ معاشرے میں اسلام کو ضابطۂ حیات کے بجائے چند عبادات اور رسم و رواج کا دین سمجھ لیا گیا ہے، اور باور بھی یہی کرایا جاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید میڈیکل سائنس کے متعلق اسلام خاموش ہے، اس کا مکمل کریڈٹ یورپ کو دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ظلم ہے۔ تعصب کے عینک اتار کر اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اس میں دین و دنیا کے ہر شعبہ کے متعلق مکمل رہنمائی ملے گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی کا نام ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی ہے، عبادات ہو یا معاملات، تجارت ہو یا سیاست، عدالت ہو یا قیادت، طب ہو یا انجینئرنگ، اسلام نے ان تمام امور کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کی ہے۔ اسلام کی یہی عالمگیریت اور روشن تعلیمات ہیں کہ جن کے سبب اسلام پوری دنیا میں تیزی سے پھیل گیا۔ اسلامی تعلیمات نہ صرف آخرت کی چین و سکون کی راہیں کھولتی ہے بلکہ اس دنیاوی زندگی میں اطمینان، سکون اور ترقی کے ضامن ہے۔ اسلام کی اس پناہ مقبولیت کا ایک سبب مساوات ہے، برابری ہے، کسی بھی قبیلے کنبے سے تعلق رکھنے والا ہے، کل مؤمن اخوہ کے تحت وہ بھائی بھائی ہے، سب کو مساوات اور برابری کا حق حاصل ہے، جس سے صدیوں سے درماندہ لوگوں کو نئی زندگی ملی، اور وہ مظلوم طبقہ جو ظالموں کے رحم و کرم پر تھا اسے اسلام کے دامن میں پناہ ملی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جدید میڈیکل سائنس کے چند اہم مسائل جیسے انتقال خون، بلڈ ڈونیشن، جنسی تبدیلی، کلوننگ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، انتقال اعضاء اور خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ قابل غور ہے۔ دنیا میں ہر شے کا دو پہلو ہے، مثلا روشنی و تاریکی، حرارت و برودت، موت و حیات، صحت و مرض، علم و جہل، اور کیوں نہ ہو کہ علم سب سے بڑی دولت ہے۔
ہے اور صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی محض سانس لیتے رہنے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے اصل معنی صحت مند اور با مقصد زندگی گزارنے میں پنہا ہے۔ انسان کو بیماری کا لاحق ہونا من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بھی نازل فرمایا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کے لیے شفا اور دوا نازل نہ کی ہو۔ جنہوں نے جاننا چاہا یعنی اس علم کو سیکھنا چاہا فن طب کو، انہیں بتایا سکھایا، اور جنہوں نے پرواہ نہ کی انہیں ناواقف رکھا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اور اسی کے اندر اسی حدیث کی کتاب کے اندر زیاد ابن علاقہ کی حدیث جو اسامہ ابن شریک کے واسطے سے بیان کی گئی ہے، اس میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت رسول میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہم دوا کریں، یعنی بیماری لاحق ہو جائے تو علاج و معالجہ کرائیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے بندگان خدا ضرور دوا کرو، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی ہے اس کی شفا اور دوا بھی پیدا کی ہے۔ ایک بیماری، صرف ایک بیماری ایسی ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دوا نازل نہیں کی ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑھاپا ہے جو لا علاج بیماری ہے۔ اگر بڑھاپا کا کوئی علاج ہوتا دنیا میں تو کوئی بھی بوڑھا ہونا پسند نہ کرتا، ہر کوئی اس کیپسول کو کھا کر کے لیت شباب یعود کی تسبیح پڑھتا رہتا۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث کی بہت ساری احادیث ہے اور 7-8 پڑھنے میں میرا مقالہ ہے، لیکن میں تلخیص پیش کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ علماء کرام کی لمبی فہرست ہے۔ میرے ملت کے مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی علاج و معالجہ کرانا یہ قرآن و حدیث کی سے ثابت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نظر کا لگنا، جو بولتے ہیں کہ نظر لگ گئی تو نظر کا لگنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اور دعا تعویذ کرنے کرانے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہو یہ بھی ثابت ہے، لیکن آپ جگر تھام کر کے بیٹھیں، ابھی ایسے نسخے اور جو ہے ٹپس آپ کو ہم دینے جا رہے ہیں کہ اگر وہ لڑکا کھا لے تو سیان ہو جائے گا، بوڑھا کھا لے تو جوان ہو جائے گا، اور جوان کھا لے تو نوجوان ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام خواص بتا دیا۔ اس کے بعد خدا پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو آدم علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر اور غلامی ایک دوسرے کے مترادف ہیں، گویا اگر انسان چاہے تو ہر چیز کو غلام بنا کر اپنی خدمت لے سکتا ہے۔ سب سے بڑی خدمت جو انسان کو درکار ہے وہ صحت و تندرستی کی خدمت ہے۔ اگر کوئی شخص اس قوت کا حامل ہے تو انسان کو اشیاء اور نباتات کی تسخیر سے اچھا اور تندرست کر سکتا ہے، تو حقیقت میں وہی انسان خلیفۃ اللہ فی الارض کہے جانے کا مستحق ہے۔ یہاں یہ راز کھل گیا کہ حکیم اور حاکم دونوں کا توازن ایک ہے، کیونکہ حکیم بھی اتنی ہی بڑی قوت کا مالک ہے جتنی قوت حاکم میں پائی جاتی ہے، بلکہ ہزاروں حکیم ایسے گزرے ہیں اور اس زمانے میں بھی موجود ہیں جنہوں نے حاکم کے سامنے کبھی دست احتیاج یعنی سوال دستراز نہیں کیا، مگر دنیا میں کوئی حاکم افسر ایسا نہیں گزرا جس نے حکیم کے سامنے سر عجز خم نہ کیا ہو۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ زندگی میں ہزاروں مرتبہ کا یہ روایت ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے حضرات طب کے پیشہ سے وابستہ ہیں، لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی نہ کوئی بے چینی ضرور دور کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اس حدیث میں مسلمان کو مختص کیا گیا ہے، لیکن اگر کسی انسانیت کے ناطے کسی غیر مسلم کی بھی ہم مصیبت دور کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سبحان اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو طب نبوی پہ میں تھوڑی بڑی
बस मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूँ। तिब्बे नबवी के हवाले से बहुत सारी चीज हैं, ये किताबी शक्ल में जब छप करके आएगा तो आप हजरात इसे मुताला करेंगे और पढ़ लेंगे और मेरे शिफा खाना में आप तशरीफ लाएं। ये शाबान मुअज़्ज़ब का महीना है, इस माह मुबारक में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पाइल्स यानी बवासीर का इलाज करने के लिए तैयार हूँ, ताकि रमजान के महीने में आप सेहत और तवानाई पहले ही हासिल कर लें और रमजान का रोजा रखें और कसरत से ताअत व बंदगी इबादत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।